محمد انضمام الحق صاحب لکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جوتا اور اس کے نیچے کی زمین اگر پاک ہو تو جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، مگر ان میں سے کوئی بات فوت ہوئی، یعنی زمین ناپاک ہوئی یا جوتا ناپاک ہوا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ زمین اگر پاک ہو اور کوئی مجبوری بھی نہ ہو تو مناسب یہ ہے کہ جوتا اتار کر نماز جنازہ پڑھیں کہ استعمالی جوتے پاک ہی صحیح لیکن گندے ضرور ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں زمین کے ناپاک ہونے کا شبہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ جوتے اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھیں کہ اس صورت میں صرف جوتے کے اوپر والے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جوتے کا تلہ یعنی نچلا حصہ یا زمین ناپاک بھی ہو تو امام محمد علیہ الرحمہ کے مفتبح قول کے مطابق نماز ادا ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر نجاست پر کھڑا ہوا اور اس کے دونوں پیروں میں جوتے یا جرابیں ہوں تو اس کی نماز جائز نہیں، ایسا ہی محیط سرخسی میں ہے، اور اگر اپنے جوتے اتار لیے اور ان پر کھڑا ہو گیا تو جائز ہے، خواہ وہ حصہ جو زمین سے ملا ہے ناپاک ہو یا پاک، جبکہ قدم سے ملا ہوا حصہ پاک ہونا چاہیے، اور ایسا ہی فتاوی قاضی خان میں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 69۔ گھوڑے وغیرہ کے پیشاب کی جگہ پر جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں سیدی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں کہ اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہ ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لی جائے کہ زمین یا تلہ ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ رد المحتار میں ہے کہ کبھی بعض مقامات میں بیرون مسجد سڑک پر جنازہ رکھ کر نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی نماز کا فساد لازم آتا ہے، کیونکہ وہ جگہیں نجس ہوتی ہیں اور لوگ اپنے نجاست آلود جوتے اتارتے نہیں ہیں۔ اسی میں ہے کہ اگر کسی ایسے چادر پر نماز پڑھی جس کا بالائی حصہ پاک ہے، اندرونی حصہ ناپاک ہے، تو امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ نماز پاک جگہ ادا ہوئی، جیسے کوئی پاک کپڑا ہو جس کے نیچے دوسرا ناپاک کپڑا ہو۔ اس کا ظاہر امام محمد کے قول کی ترجیح ہے اور وہی اشبہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 188۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔